السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلڈ یوریا نائٹروجن۔ یوریا دراصل پروٹین پر میٹابولزم کے بعد بچ جانے والا اضافی مادہ ہے۔ ہاضمے کے عمل کے دوران پروٹین کو امینو ایسڈ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور امینو ایسڈ میں نائٹروجن پایا جاتا ہے، جو کہ امینو آئن کی صورت میں بچ جاتا ہے، اور جب بقیہ مالیکول انسانی افعال کو انجام دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا انہیں انرجی پہنچاتے ہیں تو امونیا کے ساتھ کچھ دیگر مالیکولز مل کر یوریا بناتے ہیں۔ یوریا جگر میں ذخیرہ ہوتا ہے اور خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کا بچ جانے والا پیشاب کے راستے خارج ہونے لگتا ہے، اور یہ عمل گردے انجام دیتے ہیں۔ اس لیے اس کی مقدار جانچنے کے لیے گردوں میں اس کی مقدار ماپی جاتی ہے، اور اس مقصد کے لیے رینل فنکشن ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ گردوں کے کئی امراض میں بلڈ یوریا لیول بڑھ جاتا ہے، نیز ایسے مریض جو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گئے ہوں یا جن کے معدے اور انتڑیوں میں خون چلا گیا ہو یا جنہیں جگر کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، ان میں بھی بلڈ یوریا کی مقدار نارمل سے زائد ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ بلڈ یوریا نائٹروجن، جسے عرف عام میں بلڈ یوریا کہا جاتا ہے، ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے خون میں یوریا نائٹروجن کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے انسانی جسم سے خون لیا جاتا ہے۔ یوریا کی خون میں زیادہ مقدار گردوں کی خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے ہومیوپیتھک علاج کی طرف کہ اس میں کون کون سی ہومیوپیتھک کی ادویات کام کرتی ہیں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں آپ نے ساری ادویات استعمال نہیں کرنی۔ جن ادویات سے آپ کی علامات میچ ہوتی ہیں صرف وہی استعمال کرنی ہے، اور جو میں آپ کو مدر ٹنچر میں بتاؤں گا اس کو آدھے کپ پانی میں 10 قطرے استعمال کرنے ہیں، اور جو دوائی ڈیلیوشن میں بتاؤں گا، پوٹینسی میں بتاؤں گا، اس کو ڈائریکٹ زبان پہ لے لینا ہے۔ تو چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ادویات بلڈ یوریا کو نارمل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے دوائی ہے آرسینک ایلبم 30۔ بلڈ یوریا کی زیادتی، جس کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز اور سانس لینے میں دقت اور نکاہت محسوس ہو، تمباکو نوشی اور تمباکو خور افراد میں دل کی زود حسی پائی جائے تو یہ مفید دوا ہے۔ نبض صبح کے وقت تیز ہوتی ہے، دل کے پھیل جانے میں جس کے ساتھ مریض میں شدید بے چینی پائی جائے، دل پر چربی چڑھ جانا اور اس وجہ سے دل کی خرابی ہو تو بھی یہ دوا اکسیر ہے۔ گردن، کندھوں اور بغلوں میں شدید درد اور بے چینی کا احساس پایا جاتا ہے، مریض ہر وقت تھکاوٹ، بے چینی اور نکاہت کا شکار رہتا ہے،
پانی کی شدید پیاس لیکن ایک بار میں پانی نہ پی سکے بلکہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے۔ بے چینی اور جلن کی کیفیت میں رات کو اضافہ پایا جائے تو یہ دوا بہت مفید ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے امونیا کارب 200۔ خون میں یوریا کی مقدار بڑھ جائے جس کے ساتھ تمام اعضاء میں بھاری پن نمایاں ہو، غدود کی سوزش کے ساتھ پیشاب کی لگاتار حاجت بنی رہے، پیشاب کا رنگ سفیدی مائل ہو اور بہت کم خارج ہو، گدلا، سڑا ہوا اور بدبودار پیشاب ہو تو یہ دوا مفید ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے آرٹیکا یورینس 30۔ بلڈ یوریا کی زیادتی کے سبب گردوں میں پتھری بننے لگے یا سوزش ہو تو یہ دوا نافع ہے۔ گردوں کے امراض کے ساتھ جوڑوں میں درد ہو اور بلغمی جھلیوں سے رطوبت کے اخراج میں زیادتی پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے ایپیجیا ریپنسکیو۔ پیشاب میں بکثرت یورک ایسڈ اور بلڈ یوریا اور پیپ کا اخراج ہو، مریض پیشاب کی بندش کا شکار ہو اور عموماً ایسے مریضوں کے گردے خراب ہو چکے ہوتے ہیں یا خراب ہونے کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے پیشاب کا رنگ بھورا ہوتا ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے اوپیم 200۔ بلڈ یوریا لیول بڑھ جانے کے سبب مریض میں کوما کی علامات پائی جائیں تو یہ دوا نافع ہے۔ اس دوا کے مریض کی نیند ڈسٹربڈ ہوتی ہے اور اس پر ہر وقت غنودگی چھائی رہتی ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے برایونیا 200۔ یہ دوا رطوبتی جھلیوں اور ان سے متعلق اعضاء پر خاص اثرات مرتب کرتی ہے۔ دل کے غلاف کی بیرونی جھلی کی سوزش کی پہلی اور دوسری سٹیج کے لیے بہترین دوا ہے۔ سوزش بلڈ یوریا کے بڑھنے کی وجہ سے ہو اور ریومیٹک بخار کے ساتھ ہو تو یہ دوا بہت کارآمد ہوتی ہے۔ اس کا مریض حد درجہ چڑچڑا ہوتا ہے اور اس میں ہذیانی کیفیت نمایاں ہوتی ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے پکرک ایسڈ 30۔ بلڈ یوریا لیول بڑھا ہوا جس کے ساتھ پیشاب کی مکمل رکاوٹ پائی جائے، گردوں کی سوزش اور مریض میں حد درجہ کمزوری نمایاں ہو تو یہ دوا مفید ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے ٹیریبینتھینا 200۔ گہرے رنگ کا خونی پیشاب جو تھوڑی تھوڑی مقدار میں خارج ہو، مریض کے تمام جسم پر استسقائی کیفیت طاری ہو، انتڑیوں کا نزلہ اور اسہال کے ساتھ بلغم خارج ہو اور پیشاب کی بو بنفشہ جیسی ہو تو یہ دوا مفید ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے چائنا 200۔ بلڈ یوریا لیول نارمل سے بڑھ جائے، پانی کی طرح کے پاخانے جس میں غیر ہضم شدہ غذا کے ٹکڑے اور بہت زیادہ گیس خارج ہو، سیاہی مائل یا بھورا پاخانہ، صفراوی، خون آلود، جھاگدار، کھانے کے بعد اضافہ، صبح سویرے تکالیف میں اضافہ، دودھ پلانے والی عورتوں میں اسہال کی کیفیت پائی جائے تو یہ شافی دوا ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے ہماری سلفر 30۔ پانی کی طرح کے بھورے رنگ کے پاخانے آتے ہوں، کپڑوں پر سبز داغ چھوڑنے والے پاخانے آتے ہوں، پیپ آلود، قبض کے ہمراہ یکے بعد دیگرے پاخانے کے دفعتاً خارج
اور اکثر غیر ارادی طور پر خارج ہو جاتا ہو۔ ہیضہ کی وبا کے دوران اسہال جو صبح کے وقت شروع ہوں، پیٹ میں شدید گڑگڑاہٹ ہوتی ہو تو یہ دوا مفید ہے۔ کالی آیوڈ 30، پیشاب کا رنگ گہرا ہو اور تھوڑا تھوڑا خارج ہو، پیشاب کرتے وقت درد محسوس ہو، مریض میں پیاس بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور سر میں گرمی کا احساس کے ساتھ اگر بلڈ یوریا کا لیول بڑھا ہوا ہو تو یہ دوا بہت مفید ہے۔ کاربولک ایسڈ 200، یوریا لیول بڑھ جانے کے ساتھ مریض میں کوما کی علامات نمایاں ہوں تو اوپیم کے ساتھ اس دوا کو ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے کیوپرم ایسیٹیکم 30، بلڈ یوریا کا لیول بڑھ جائے جس کے ساتھ تشنجی دورے پڑے، حاملہ خاتون کے جسم میں بلڈ یوریا نارمل سے زیادہ ہو تو یہ دوا بہت مفید ہے۔ اس دوا کے مریض کے اعضاء میں بھاری پن پایا جاتا ہے۔ گردوں کے امراض کے مزمن مریض جن کے گردے فیل ہونے کی نوبت تک پہنچ جائیں اور پیشاب کی کثافت اضافی ہو، پیشاب کا سست اور مشکل سے خارج ہونا پایا جائے تو یہ دوا بہت مفید ہے۔ اگلی دوائی ہے لائکوپوڈیم 200، یہ دوا ایسے بوڑھے افراد کے لیے انتہائی مؤثر ہے جن کی جلد پر زرد داغ ہوں، رنگ مٹیالہ ہو، بلڈ یوریا کی زیادتی کی وجہ سے پیشاب اور گردوں کے عوارض لاحق ہوں تو یہ دوا مفید کام کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر مریض کا کریٹینائن بھی بڑھا ہوا ہو تو یہ دوا بہت مفید ہے۔ گردوں کے امراض میں پیشاب ریت کی طرح سرخ، گردوں کے مقام پر درد جو پیشاب کرنے سے قبل بڑھ جائے، بڑھاپے کی حالت میں یادداشت کمزور ہو جائے، خیال الجھے ہوئے رہیں، لکھتے وقت مریض الفاظ اور حروف کو غلط ملت کر دے یا الفاظ کا کچھ حصہ چھوڑ جائے تو یہ دوا مؤثر نتائج دکھاتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں، کوشش کریں کہ اپنے کسی قریبی ہومیوپیتھ کی زیر نگرانی ادویات استعمال کریں۔ دعا ہے کہ مالک آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔